الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 104 105 سورہ انعام 7واں پارہ ہے اور 19واں یعنی آخری رکوع ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ یہ ہے معززین کرام ترجمہ ان دو آیات کا۔ معززین کرام، پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے دلائل تھے۔ اب ان دلائل پر مزید دلیل دی جا رہی ہے، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ توحید بغیر نبوت کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ توحید بغیر نبوت کے مکمل نہیں ہے۔ کیسے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل میرے رسول کی ذات اقدس ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے درخت دیکھ کر اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلی تو پھر نہ کھلیں، پلٹتے سورج کو دیکھ کر بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر نہ کھلے، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر، پتھروں کا پڑنا دیکھ کر ابو جہل کھڑا رہا اور مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھتی رہیں۔ ابو جہل کھڑا رہا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کلمے کی آواز سن کر پھینکنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس کلمے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ابھی اس حال میں جب ابو جہل پانی میں ڈوبنے والا تھا اور میرے رسول کے وسیلے سے دعا مانگ کر وہ کشتی کنارے لگتی ہے، پھر بھی وہ اگر نہ مانے کہ محمد کا رب ہی ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تو پھر وہ اندھا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اب ایک آدمی کو یہاں لایا جائے اور اسے کہیں یہ روشنی جل رہی ہے، اور وہ کہیں نہیں جل رہی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے یہ اندھا ہے، اسے دکھتا نہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ دیکھنا چاہتا نہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی، ایک تو اسے دکھتا نہیں، دوسرا یہ دیکھنا چاہتا نہیں۔ میرے رسول کی ذات اقدس ایسی نہیں ہے کہ جو دکھتی نہ ہو، وہ دیکھنا چاہتے نہیں تھے، وہ حسد میں تھے، وہ بغض میں تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، اور سب سے بڑی دلیل میرے رسول کی ذات اقدس، آپ کا جسم اطہر بے سایہ ہونا، جی ختنہ شدہ پیدا ہونا، آتے ہی سجدے کر کے امت کے لیے دعائیں مانگنا، اور پھر اگر گنتی کریں تو بڑی لمبی لسٹ نکل جائے گی۔ میرے رسول کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نشانی ہے، ہر لمحہ ایک نشانی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، پھر اس کے علاوہ قرآن پاک کی ہر آیت نشانی، ہر آیت نشانی۔ بھئی بڑے تو اتنے تھے کہ ایک ایک آیت سن کر ہی انہوں کی دنیا بدل گئی، اور بڑے پڑھ کے تھک گئے اور سن کے تھک گئے، ان پر اثر ہی نہیں ہوا۔ سورج چمکتا ہے تو روشنی دیتا ہے،
لیکن اسی سورج میں چمگادڑ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ہے نا جی؟ تو میاں اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں. اب سورج سے چمگادڑ کہے مجھے نہیں دکھتا تو تیری آنکھوں کا قصور ہے، اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھا اپنے بھلے کو دیکھا ہے، جس نے پا لیا اسی کا فائدہ ہوا. میاں اب جتنے یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، ہم سب سرکار کا انکار کر دیں تو کیا سرکار کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ بولو بھائی. اچھا کل کو اللہ وحدہ لا شریک سرکار کو پکڑیں گے کہ میرے نبی ان لوگوں نے تجھے کیوں نہیں مانا؟ پکڑیں گے؟ نہیں، میرے نبی کو نہیں پکڑیں گے. اس لیے نہیں پکڑیں گے کہ میرے نبی کی ڈیوٹی پہنچانا ہے، منوانا نہیں، پہنچانا ہے. میرے نبی نے پہنچا دیا، حق یہ ہے. حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. میرے نبی نے پہنچا دیا، منوانا میرے نبی کی ڈیوٹی نہیں. کیوں نہیں مانا یہ؟ کیوں اس نے اسلام قبول نہیں کیا؟ اس بارے میں میرے رسول سے سوال نہیں ہوگا، یہی فرمایا جا رہا ہے. فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھا اپنے بھلے کو دیکھا. ومن عمی فعلیہا، جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو ہوا، اس نے میرے رسول کا تو کچھ نہیں کیا. ومن عمی فعلیہا، جو اندھا رہ گئے ٹٹھے کھوج پوے، جس نے نہیں مانا نہ مانے. ابو جہل جیسے کئی رہ گئے، لیکن ان کے نصیب میں یہی تھا ومن عمی فعلیہا، ان کا برا ہی تھا. اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو بس وہ شعر ہے نا کہ جنہیں نہیں ڈٹھا وہی کرن گلاں، جنہیں ویکھ لیا ہوتے بولتے ہی نہیں، جنہیں ویکھ لیا ہوتے بول، وہ تو کہتے بس ختم، بات ہی ختم، اس سے آگے کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ومان علیکم بحفیظ، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرے حبیب ان سے کہہ دو ومان علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں. نگہبانی سے مراد کہ تمہارا حساب میں نے نہیں دینا، اپنا اپنا حساب ہر کسی نے دینا. کیوں میرے رسول تشریف لائے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رسول نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ فاطمہ تو نبی کی بیٹی، یہ دنیا اختیار کر لی، آخرت اختیار کر لی. تیرے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھوں، یہ تجھے یہ بتاؤں کیا بتا رہے ہیں میرے رسول؟ میرے رسول یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں میں تمہارا نگہبان بن کے نہیں آؤں گا، تمہارا رسول بن کے آؤں گا. ٹھیک ہے معززین کرام، اگر برائی کریں جانتے بوجھتے، مجھے پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا جرم ہے، پھر بھی بولوں تو اس میں میرے ابے کا کیا قصور ہے؟ دسو. استاد کو کلاس میں پرنسپل صاحب نے بلایا، کہنے لگے تیری کلاس 39 منڈے سن جنہیں جو 35 فیل ہو گئے نا، ہے جی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے پوچھے بچوں سے جی میں نے سلیبس پڑھایا نہیں. اب بچے نہ پڑھے تو میرا کیا قصور؟ میں نے ان کو مارا بھی ہے، ان کے ٹیسٹ بھی لیے ہیں، پوچھے بچوں سے، کھڑا کر لیں جس مرضی بچے، ان کے ٹیسٹ بھی لیے ہیں، ان کو پڑھایا بھی ہے، ان کو سکھایا بھی ہے، لکھ کے بھی دکھایا، لکھوایا بھی ہے، کاپیاں بھی بنوائی ہیں، نوٹس بھی تیار کروائیں، سارے کام کروائیں. اب یاد تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا جی. اچھا ایک بچے کو کھڑا کیا، اس کو یاد ہے، کہتے جی یہ اس کو یاد بھی ہے، پھر کہتے لکھنا تو اس نے ہی تھا نا جی، پیپر تو اس نے ہی لکھنا تھا نا، استاد نے تو جا کے نہیں لکھ دینا نا. ومان علیکم بحفیظ، میں پڑھا سکتا ہوں، میں سکھا سکتا ہوں، امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے. اب اپنے نامہ اعمال کو اچھا یا برا بھرنا میری ذمہ داری ہے، میرے رسول کی تو نہیں. کیا خیال ہے؟ یا استادوں نے کھڑے کر دیے تو استادوں نے کہا استاد جی استاد ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہیں استاد ہی صحیح نہیں، بچے فیل ہو رہے تو استاد ہی صحیح نہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی استاد بھی نالائق نکل آئے، یعنی وہ ٹائم نہ دے، وہ کلاس کو پورا توجہ نہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا رسول ایسا نہیں تھا. میرے رسول نے اپنی ذمہ داری کو یوں نبھایا کہ کمال ہو گئی. ابو جہل جیسے میرے رسول کی سورج والی روشنی کو نہ پا سکے، ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر بن نہیں گئے.
جنہوں نے دیکھ لیا، جنہوں نے پا لیا وہ تر گئے. ومان علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، وکذالک نصرف الآیات. اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، یعنی پھیر پھیر کر آیتیں. وہاں کچھ اور پہ بدیع السماوات بیان فرمایا، اور پھر ولم تکن لہ صاحبہ بیان فرمایا، وخلق کل شیء بیان فرمایا، وہو بکل شیء علیم بیان فرمایا. پیچھے پڑھے ہیں ہم. ذالکم اللہ ربکم یہ بیان فرمایا، لا الہ الا ہو بیان فرمایا، خالق کل شیء بیان فرمایا، فاعبدوہ عبادت کرو اس کی یہ بیان فرمایا، وہو علی کل شیء وکیل. طرح طرح سے پھیر کر اللہ نے مختلف انداز سے آیتیں تمہارے سامنے میرے سامنے رکھی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ایسے ہی ہم طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہوئے ہو. یہ کون ہے بھئی؟ یہ کون سی بات نکلا؟ یہ دو فرد تھے، ایک کا نام تھا یسار، ایک کا نام تھا جبیر. یسار اور جبیر یہ دونوں قصہ گو تھے، کہانیاں سناتے تھے، بنا کے کہانیاں سناتے تھے. اور کہانیاں سنانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کہنے لگے یہ جو کچھ جب قرآن کی آیتیں سناتے کہتے یہ ہم سے کہانیاں سن کے نا، تو وہ کہانیاں بنا کے سنا رہے. استغفر اللہ. تو کافر بول اٹھے کہ تم تو پڑھے ہو، یعنی اس سے پڑھے ہو، یہ سار سے جبیر سے. استغفر اللہ. نبی کسی سے پڑھا نہیں ہوتا، نبی پڑھنے نہیں آتا، نبی پڑھانے کے لیے آتا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں. علم والے جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے انہیں پتہ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے. جی جو جان گیا وہ پا گیا. حضرت خواجہ سلیمان، پوری کائنات میں سب کچھ کس کا؟ بھی اللہ کا. اور اللہ نے اختیار کسے دیا؟ میرے رسول کو. یہی بات ہم سمجھ آ جائے تو بات بن جائے. حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات سمجھیے گا. کل بھی میں نے ایسی ایک بات عصر کے وقت بھی آپ ساتھیوں کو سنائی تھی، تو اس سے ملتی جلتی بات سناتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نا آپ کا ایک مرید آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا حضور، اور رات نو کوئی بندہ پٹھے وڈ کے لے جاتا تواڈے، رات نو کوئی بندہ تواڈے پٹھے وڈ کے لے جاتا. آپ نے فرمایا اچھا چل پھر تیری آج ڈیوٹی ہے، تو وہاں ڈیوٹی دے رات جاگنا اور بندہ پکڑو. اس نے کہا جی ٹھیک. بندہ چلا گیا ڈیوٹی دینے کے لیے. پیر پٹھان کی بات ہو رہی. بندہ ڈیوٹی دینے کے لیے چلا گیا. آدھی رات گزری، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، جاگتا رہا جتنا جاگ سکتا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، نیند آ گئی، وہ سو گیا. ادھر وہ سو گیا، ادھر وہ پٹھے لینے والا آ گیا. اس نے پٹھے جرابیں لی، کاٹے اور کاٹ کے لے کے نکل. صبح ہوئی، آنکھ کھولی، دیکھا کہ یار پٹھے تو بندہ وڈ کے لے گیا. پیرا نو کی کہنا، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. آ گیا کہنے لگا سرکار نے شاہ صاحب بھی سنا رات والے بیلی کا کی بنے. کہنا حضور اکھ لگ گئی تو میں سو گیا تو وہ پٹھے وڈ کے لے گیا. آپ نے دوسرے مرید کو بلایا تو شاہ فرمایا تھوڑے دونوں کی ڈیوٹی، دونوں ہون گے تو گلاں کرتے رہن گے آپس. دونوں کی ڈیوٹی لاتی، دو بندے چلے گئے جا کے جناب دو مرید بہ کے ڈیوٹی دے رہے. ساری رات ڈیوٹی دیتی. ادھی رات ہوئی ہوا چلی، ٹھنڈی گپا مارتے رہے، گلاں کرتے رہے، کدی کوئی گل کدی کوئی گل. لیکن دونوں نیند آ گئی، دونوں ہی سو گئے. جب دونوں ہی سو گئے نا، سویر ہوئی تو اگلا پٹھے وڈ کے لے گیا. آگے سرکار دیکھو، سرکار فرمان لگے سناؤ بھائی. کہہ لگے سرکار معافی چاہیے، سانو دونوں نیند آ گئی. آپ نے ارشاد فرمایا اج ڈیوٹی میں آپ دیواں گا، اج ڈیوٹی آپ دیواں گا. خواجہ صاحب اٹھے، آ گئے پہلیاں آ کے بچھا لیا مسلح. ہاں جی، آ کے مسلح بچھا لیا تو نفل پڑھنے شروع کر دیتے. ہوں خواجہ صاحب نو کون سوائے؟ کیونکہ انہوں نے زندگی بیت گئی سی راتاں جاگ جاگ کے. لگی والے دی تو نہیں نا اکھ لگتی، کہ لگتی ہے جی؟ نہیں لگتی، وہ لگی ہی سی. بچھا لیا مسلح، وہ بھی آ گیا بیلی. سرکار نماز پڑھتے ہیں پھر تو پہلیاں جی پڑھتے ہیں. کہتا بابا اج جاگن لیا،
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਰ ਇਹਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ, ਪੰਡ ਬੰਨੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ। ਆਪਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਠਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੱਢੇ। ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੌੜਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ कुछ मोहम्मद का ही है, सब कुछ। यही बात मैंने और आपने सीखनी है कि कायनात में सब कुछ मेरे नबी का है, सब कुछ मोहम्मद, सब कुछ मोहम्मद है। बस ये बात जब मैं सीख गया ना, तो कायनात सब कुछ सरकार दा ही है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला बात बनी। यही बात अल्लाह ने इस आयत में सिखाई है कि सब कुछ मेरे नबी का है। तेरी आंखें बंद क्यों हैं? तो आंखें खोल कर देख तो सही, मेरे नबी के दम कदम से दुनिया आबाद है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।